عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، إلى آخر ما رواه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم هنيئا مريئا، اللهم هنيئا مريئا، اللهم اجعلها سقيا خير ورحمة وبركة، اللهم اجعلها سقيا خير ورحمة وبركة، ولا تجعلها سقيا هدم ولا غرق ولا إبادة. اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد، اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد، اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا رب العالمين. محترم و مکرم تاثیر ناظم تبلیغ مرکزی جامعۃ اہل حدیث جموں کشمیر، صدر ضلع جامعۃ اہل حدیث پونچھ، ناظم ضلع جامعۃ اہل حدیث پونچھ، علماء کرام، آیان جماعت، عمائدین قوم و ملت، سامعین حضرات، خواتین اسلام، الفاروق عمر بن الخطاب مسجد میں مینڈھر کے مقام پر آج کی یہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس آپ کی زندہ دلی، آپ کی غیرت، آپ کی دینی حمیت، سماج اور اس بستی میں بسنے والے لوگوں کے لیے آپ کی ہمدردی
کی آئینہ دار ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل اور سر ابھارتے نئے فتنے اور سماجی معاشرتی اقتصادی فتنوں اور امراض کے علاج کی خاطر یہ یک روزہ اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کرنا آپ لوگوں کی قوم و ملت کے تئیں گہری وابستگی، شدید سنجیدگی اور دین بیداری کی علامت ہے۔ میں اس بار جہاں ضلعی جمعیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے قائدین اور عمائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں اس بستی میں رہنے والے ہمارے ذی وقار ہستیاں، یہاں استاذ الاساتذہ محترم عبدالرشید صاحب، ہمارے عظیم عالم دین عبدالمالک سنابلی صاحب، ہمارے قوم و ملت کا دکھ درد رکھنے والے انجینئر شوکت صاحب، اور ضلعی سطح کے جو ہمارے دیگر حضرات ہیں، اور آپ تمام بھائیوں کا ان کے ساتھ گہری وابستگی اور یکجہتی اور دور دراز خطوں سے یہاں آ کر کے اپنی حاضری درج کروانے کا یہ جذبہ جمعیت اور جماعت، دوستی اور دینی حمیت کی غماز ہے۔ میں دل کے عمیق گہرائیوں سے آپ کے اس جذبے کو سراہتا ہوں۔ مرکزی جمعیت کی طرف سے، صدر محترم کی طرف سے، خطباء کرام، علماء اعظام اور مرکزی نظماء کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حساس موضوع پر جو ہمارے علماء کرام نے مفتی محمد عبدالباسط مدنی صاحب کی تقریر سے لے کر کے محترم عبداللطیف ریاضی حفظہ اللہ کی پرسوز اخلاق نبی پر تقریر، اور اس کے بعد دیگر حضرات کے بیانات اور مرکزی ناظم تبلیغ کا معاشرے کے چند اہم فساد کے نقطوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا میرے خیال میں آج کے اس اہم کانفرنس کے پرمغز خطابات تھے۔ اور سونے پہ سہاگا میر صاحب نے میر کارواں کی حیثیت سے جو اپنا مختصر فرمان یہاں پر رکھا، اسے بھی لوگوں نے اپنے دلوں میں اتار دیا، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی شدید مصروفیات کے باوجود اپنی جماعت، اپنے قوم اور اپنی ملت کے ساتھ کتنی گہری وابستگی اور کتنی تڑپ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اور مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ علماء اعظام جو جمعیت اہل حدیث پونچھ کو حاصل ہیں، خواہ وہ ہمارے محترم عبدالباسط مدنی صاحب ہوں، خواہ وہ ہمارے عبدالوحید مغل صاحب ہوں، خواہ وہ عبدالعزیز مدنی صاحب ہوں، خواہ وہ سجاد مدنی صاحب ہوں، خواہ محترم عبدالمالک صاحب ہوں، اور ہمارے دوسرے عبدالمالک صاحب ماشاءاللہ جن کی تلاوت اور خطابت کا میں فدائی ہوں، گرویدہ ہوں، اور ہمیشہ سننے کی جو تمنا رکھتا ہوں۔ اور آج برسوں بعد اپنے عزیز محمد حسن قاضی صاحب سے ملاقات آج کے اس سفر پونچھ کا سب سے بڑا عطیہ اور سب سے بڑا میں اپنے آپ کے لیے تحفہ قرار دیتا ہوں۔ اور ساتھ میں جو ہمارے نوجوان خواجہ عبدالباقی صاحب، خواجہ کا لقب ان کو ملتا ہے، خواجہ صاحب ہیں، اور دوسرے جو نوجوان ساتھی ہیں، بزرگان ہیں، اور ہمارے پیر طریقت شیخ عبدالشہید صاحب، تو اتنے بزرگوں کی یکجا یہاں پر حاضری، اور پھر سونے پہ سہاگا اقبال صاحب کا اخلاص، تو یہ سارا ہمیں بہت کچھ اس جماعت کے یکجہتی، اس کے اتحاد اور اس کے اتحاد اور اتفاق کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدا ہے، جو دعوت ہے، اس دعوت کے پھیلاؤ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے
آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمت عطا کرے، توفیق عطا کرے۔ ہمارے محترم عبدالمنان صاحب بھی، بڑے عبدالمتین صاحب، کئی لوگ نظر آ رہے ہیں، تو بہرحال میں سب کا نام نہیں لے سکتا۔ جموں سے ہمارے حافظ عبدالحمید صاحب آئے، نصیر بانڈے صاحب آئے، کتنے نوجوان ہیں، کتنے باغیرت کارکن ہیں جو اپنی تمام مصروفیات، اور کتنے جو کاروباری ہیں، ملازم پیشہ ہیں، ان لوگوں نے بھی آج کے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان علماء کرام کی جو توجیحات سدیدہ پر مبنی جو ارشادات قیمہ تھے، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سب سے پہلے اپنی ذات، پھر اپنا اہل و عیال، پھر اپنا رشتہ ناتا، پھر اپنے آس پڑوس میں بسنے والے لوگ، پھر اپنے محلوں اور بستیوں اور معاشروں کے لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، تبلیغ صاحب نے جو فساد کے نقطے ابارے ہیں، ان پر گہرائی کے ساتھ جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی کانفرنس کی مضمون مناسبت سے اپنے خطبے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، عام طور پر خطیب حضرات اسے اپنے خطبے کے آخر میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہماری مسجد کا نام ہے مسجد عمر بن الخطاب، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرے کے سدھار کے لیے کتنا عظیم کردار تھا۔ اگر صرف اسی کو اس مجلس میں زیر بحث لیا جائے تو صبح سے شام تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ منشیات اور شراب کی حرمت کا ہو، معاملہ خواتین کی عزتوں کے تحفظ کے لیے ان پر پردے کی ہدایت ہو، اور معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ہو، معاملہ شرک کے رد کا ہو، اور معاملہ ہمارے دفتری نظام کار، اوقات کار اور چھٹیوں کی ترتیب اور دیوانوں کی تقرری رجسٹروں اور وظیفوں کا مسئلہ ہو، یہ سارا کا سارا پورے دنیا کو ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دیا ہوا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک اتنی زبردست بات دی ہے کہ جس بات کی نظیر کسی امتی کی بات نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ اعزنا بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ۔ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، وقار دیا، عظمت دی، سربلندی دی اسلام کی بدولت، اسلام کی برکت سے۔ جب ہم اس اسلام کی اس خلا کو اتار دیں گے، اس اسلام کے لباس سے ہم دور ہو جائیں گے، ہم اس اسلام کے کردار سے اور اسلام کی حیا سے، اسلام کی دیانت سے، اسلام کے منہج سے جب ہم دور ہو جائیں گے تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بننی ہی بننی ہے۔ لیکن میں نے آپ کے اس پروگرام کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا، وہ آیت خطبے میں حضرت عمر بن خطاب نے نہیں، بلکہ ایک اور عمر، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، 101 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے چونکہ بعض غلط فرقوں کی وجہ سے اسلامی خطبے میں سب اور شتم داخل ہوا تھا، اس کو بٹھا کر کے وہاں پر یہ آیت پڑھنے کا حکم دیا حضرت عمر بن عبد العزیز نے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ خطیب اپنے خطبے میں اس کو جز بناتا ہے، کیوں نہ بنائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر قرآن کی سب سے جامع اور مانع آیت دیکھنی ہو، جس جامع اور مانع آیت میں خیر کی تمام بنیادیں امت کو دی گئی ہیں اور شر کی تمام بنیادوں سے امت کو روکا گیا ہے، تو وہ یہ آیت ہے، اجمع آیت فی کتاب اللہ جمعت اصول الخیر وحذرت من اصول الشر لہی هذه الآیہ۔ قرآن کی سب سے جامع اور مانع آیت جس نے امت کو خیر کے دروازے کھول کر رکھ دیے اور شر کے دروازے، شر کے جو اصول ہے، شر کی جو جڑیں ہیں، ان پر امت کو تنبیہ کر دی۔ آپ ذرا اس مبارک آیت پر غور کیجئے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ میں اب عقائد پر زیادہ نہیں جاؤں گا،
کیونکہ الحمدللہ ہمارے اکابرین شیخ عبدالباسط صاحب نے بھی اور ہمارے محترم محمد یوسف صاحب نے بھی عقیدے اور توحید پر بتایا ہی. اور دنیا میں سب سے بڑا خیر، سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی نیکی اور ایمان کا سب سے بڑا جز تو لا الہ الا اللہ ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا شر، سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا فساد نقیض لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی ضد، توحید کی ضد یعنی شرک ہے. تو اس موضوع کو الحمدللہ لوگوں نے خوب ادا کیا. میں تکرار حاصل جو ہے یہاں پر نہیں کرنا چاہتا کہ وقت ہمارے پاس کم ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا. کتنی چیزیں آئی؟ 3 چیزیں، عدل، احسان اور اہل قرابت کا خیال رکھنا. ان کو اپنے احتیاط میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے ان کو نوازنا. عدل ایک اسم جامع ہے. جو عدل انسان اور انسان بحیثیت مخلوق اور اس کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ ہے، اس کے سلسلے میں یعنی عدل کا مع ربک، آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیا عدل ہونا چاہیے. تو وہ الحمدللہ وہ چیپٹر انہوں نے کفى اللہ المؤمنین القتال. لیکن انسان کا اپنی ذات کے ساتھ عدل، انصاف، انسان کا اپنے آس پڑوس میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف. اتنا ہی نہیں، اس کائنات میں بسنے والے حیوانات، نباتات، چرند اور پرند کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ عدل، ان کے ساتھ اچھا سلوک. تو عدل جامع اور معنی لفظ ہے کہ آپ انصاف کریں اور ہر حق والے کو اس کا حق دیں. اپنے رب کا جو حق آپ پر عائد ہوتا ہے اس کو آپ ادا کریں، اپنے نبی کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کریں، ملائکہ کا جو حق ہے اسے ادا کریں، آسمانی کتابوں کا جو حق ہے وہ اسے ادا کریں، ایمان بالیوم الآخر کا جو حق بنتا ہے اس کی پاسداری کریں، تقدیر پر ایمان کا حق اسے ادا کریں. یہ عدل ہے. اور پھر عدل اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کو، وہ نفس جسے اللہ نے آپ کو یہ کہہ کر کے اس کا عظیم احسان یاد دلایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس میں اللہ نے انسان پر اپنے احسان کو اس کے اچھے سانچے میں ڈالنے کو، اصلی اچھے شکل و صورت دینے کو، اور پھر آپ کی طرف سے یہ کہ تمہیں اس رب سے کس نے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، کس نے دھوکے میں رکھا، اس کا اس بدن کے لیے، اس جسم کے لیے کیا ہدایت ہے جو اس کے بقا کے لیے، جو اس کے تحفظ کے لیے، جو اس کی نجات کے لیے ضروری ہے، اس دنیا میں بھی، اس کے شب و روز میں بھی، اور قبر میں جانے کے بعد، اور آخرت کے مختلف پڑاؤں پر. ایک انسان اگر آج معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، معصیت سمجھتے ہیں نا، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ عدل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. کیونکہ اس کی اس معصیت کی وجہ سے اس کا جسم، اس کا نفس عذاب کا شکار ہوتا ہے. تو اپنے نفس کے تحفظ کے لیے اگر وہ اقدامات کرے جس کا اللہ نے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اس کے اپنے نفس کے لیے کے ساتھ اس کا عدل ہے. اپنے والدین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر کے، شوہر ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ اس کے حقوق ادا کر کے، والد ہے تو اپنے اولاد کے ساتھ اچھی تربیت اور ان کی کھانے پینے اور ان کی بود و باش، ان کی رہائش کا مناسب انتظام کر کے عدل. ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہاں پر عدل، جو پوچھ کے لوگ شاید بھول گئے ہیں کشمیریوں کی طرح، جبکہ اللہ نے بتایا تھا اصل تو یہ ہے 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو. آپ لوگوں نے ایک ہی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں کیا کروں. عدل تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم کو اپنایا جاتا، لیکن اس معاملے میں بھی ہم کوتاہی، ہمیں جو مجبوری کا راستہ دکھایا گیا. اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر یعنی ایک بیوی پر اکتفا بیچاروں کا کام ہے.
یہ بابے بہت خوش ہو رہے، کہہ رہے بتایا تو بڑھاپے میں بتایا، جوانی میں بتایا تو ہم نصیحت کا فائدہ اٹھاتے، لیکن کم سے کم جو نوجوان ہیں، اور میں واللہ کہتا ہوں مذاق کے بغیر، یہ انصاف کرنا آپ کے معاشرے کے سدھار کا ضامن ہے۔ مجھے بتاؤ کس شریعت میں ہے اگر کسی خاتون کا شوہر صرف 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں مر جائے اور وہ ساری عمر ایک بچے کے پیچھے گزار دے؟ کس شریعت نے بتایا؟ یہ کس معاشرے کے تحفظ کی یہ ضمانت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں جو بندے نہیں سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو عدل اپنے نفس کے ساتھ، اور ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو ان میں عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان کے پاس 2 بیویاں ہیں لیکن اس کا دل ایک طرف مائل ہے، یا وہ ایک کے ساتھ زیادہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، تو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں وہ شق ہو مائل، اس کے جسم کا ایک حصہ کیا ہوگا؟ جھکا ہوا ہوگا اس کے ظلم کے نتیجے۔ تو وہاں پر عدل کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان عدل کیا، صحابہ نے عدل کیا، اور ہمارے لیے عدل کی مثالیں چھوڑی۔ اور یہ عدل معاملات میں، حقوق میں، لین دین کے معاملے میں، کائنات کے تمام انسانوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر جگہ اسلام میں معاشرے کے سدھار کی ضمانت فراہم کرتا ہے عدل۔ اگر ہمارے قاضی، معاف کیجیے گا آپ لوگ نہیں، وہ قاضی جو کورٹ میں بیٹھتے ہیں، اور اگر کچھ قضا ان کے پاس بھی ہو تو اگر قضا گیری میں یہ عدل نہ کرے اور لوگوں پر ظلم ہو تو وہیں سے ہی معاشرے کے بگاڑ کی اور ظلم کی کوپلیں کہتے ہیں نا اس کو، وہیں سے ظلم کی کوپلیں پھر کھلتی ہیں۔ ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہ ظلم ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابو لولو مجوسی ایک غلط فہمی کا شکار ہوا۔ اس کو لگا تھا اپنی جگہ کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی قلیل اجرت کی شکایت کی تھی، پھر اس کے کام اور اجرت کے متعلق جب پوچھا گیا تو اسے کہا گیا کہ تمہاری اجرت تمہارے کام کے حساب سے درست ہے، تو فیصلہ عدل پر تھا۔ لیکن وہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا گیا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔ اس بے انصافی کے احساس نے اسے اتنے بڑے ظلم پر آمادہ کیا جو منتج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ تو جب عدل و انصاف کے علمبردار عدل انصاف کرنا چھوڑ دیں تو معاشرہ بگاڑ، فتنے اور فساد کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایسی جگہوں یا ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں یا ایسے دفتروں پر بیٹھے ہیں کہ عدل و انصاف ان سے وابستہ ہے، تو انہیں اپنی سطحوں پر عدل اور انصاف کے بول بالا کرنا ہے۔ اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں عدل قرآن کا لفظ ہے، عدل عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے عدالت، اور عدالت میں چونکہ گواہ ہے ان کو شہود اور شہادت کہتے ہیں۔ یہ دین ہے اسلام کی دنیا کی تمام اقوام کو، یہ اسلام سے ملا ہے دنیا کو۔ یہ عدل کا نظام، یہ انصاف کا نظام یہ دنیا کو ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے، آپ کی تعلیمات سے۔ ایک باپ تو یہ بھی کہنے آیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے اس کو اپنے مال میں سے اتنا دے دیا، لیکن ان کی اہلیہ چالاک تھی، چاہتی تھی میرے بچوں کے ساتھ عدل ہو، تو انہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر اپنے بچے کو یہ دینا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ تو وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے بچے کو یہ جائیداد دینا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اپنے تمام بچوں کو ایسا ہی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ارشد اللہ ذالک غیری، کسی اور کو گواہ بناؤ، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں کرتا۔ عدل کرو، اعدل بین اولادک، اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولادوں کے درمیان عدل کرو۔ تو اولاد کے ساتھ
عدل کا برتاؤ ہے. باپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے میرا بچہ اپنی فرما برداری میں کس درجے تک میرے ساتھ آگے ہے. بہت سے والدین یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بچہ زیادہ فرما بردار ہے تو اس کو زیادہ دیتے ہیں اور دوسرے کو کم دیتے ہیں. نہیں، جو بچہ نافرمان میں جس قدر ہے وہ اپنا بھگ دے گا اپنے رب کے پاس، لیکن والد کو دیتے وقت عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا ہے. اور یہی زندگی کے تمام معاملات میں. تو یہ اصول دنیا کو دیا عدل کا قرآن نے. اصلاح معاشرہ کی بنیاد عدل پر قائم ہے اور یہ فراہم کی قرآن نے. ان اللہ یأمر بالعدل، اور اس کے بعد والاحسان، اور احسان کا جو معاملہ ہے یہ عدل سے 2 قدم اور آگے، یہ اور اونچا مرتبہ ہے. عدل سے بڑھ کر کے انصاف ہے، یہ احسان ہے. اور احسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت میں اپنے ہر عمل میں ان کو لکھا ہے. اور احسان اسلام کے 3 مرتبوں میں سب سے اونچا مرتبہ بھی ہے. آپ کو معلوم ہوگا دین کی 3 مرتبے ہیں، 3 مدارج، 3 مرحلے ہیں. جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس سے جو چھوٹا اور بڑا اور افضل دائرہ ہے وہ ہے ایمان کا دائرہ، دوسرا زینا. پھر جو اس سے بھی بڑا کہ جب ایک انسان اپنے رب کو اس انداز میں عبادت کرے کہ وہ اللہ وہ جان رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہاں ایک انسان جج کو دیکھتا ہے سر پر ٹوپی رکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ کسی حاکم کو دیکھتا ہے تو نظریں جھکا لیتا ہے. لیکن جب یہ انسان اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، احسان کا تو یہی درجہ ہے نا کہ انسان اپنے اندر اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ وہ دیکھے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر اس مرتبے کو نہ پا سکو تو یہ تو رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہم میں سے شب و روز خلوت و جلوت جنگلوں اور شہروں میں اپنے آپ کے ساتھ اپنے اللہ کو محسوس کرے، دیکھے، کیا وہ بدکاری کرے گا؟ کیا وہ معاشرے کے سدھار کی دھجیاں بکھیرے گا؟ کیا وہ کسی عزت کے چیتھڑے کیا کہیں گے اس کو اڑائے گا، چیتھڑے اڑائے گا؟ کیا کسی کے مال کو کہ دنیا میں معاشرے کے سدھار کے لیے زمین کا تحفظ بہت ضروری ہے. یہ دنیاوی بات نہیں ہے، یہ شرعی بات ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر جن کے والد کے نام ابن عمر جن کے والد کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. اس بات کو ذرا غور سے سننا اور اس کو یاد بھی کر لینا. حضرت عبداللہ بن عمر کو لکھا، طاؤس راوی ہے، کتب رجل الی ابن عمر ان اکتب الی العلم کلہ. ایک شخص نے عبداللہ بن عمر کو لکھا کہ میرے پاس سارا کا سارا علم لکھ کر کے مجھے بھیجو. تو عبداللہ بن عمر نے لکھا ان العلم کثیر، علم تو بہت زیادہ ہے. شیخ عبد الباسط، شیخ عبد اللطیف، شیخ آپ کے دوسرے جو مشائخ ہیں، اگر یہ سارا کا سارا علم آپ کو سنانا شروع کر دے تو دن کیا ہفتے کیا مہینے کے سالہ سال کیا عمریں بیت جائیں گی، لیکن علم ختم نہیں ہوگا. علم اتنا زیادہ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. ان العلم کثیر، علم بہت زیادہ ہے. ولیکن ان استطعت، لیکن اگر اب یہ یاد رکھنا 3 باتیں اسلامی معاشرے کے حوالے سے کتنی اہم ہے یہ. ان استطعت ان تلقى اللہ خفیف الظہر من دمائهم خمیس البطن من اموالهم کاف اللسان من اعراضهم لازما لامر جماعتهم فافعل. اے شخص، اگر تم یہ کر سکو کہ جب تم اپنے رب سے ملو تو تم اس حال میں ملو کہ تمہارے کندھے پر کسی کے خون کا بوجھ، تمہارے کندھے پر کسی کے خون کا بوجھ سوار نہ ہو، تمہارے شکم میں کسی کا مال ہڑپ کیا ہو نہ، ناحق مال. اور کاف اللسان عن اعراضهم، تمہاری زبان لوگوں کی عزتوں کی پامالی سے رکی ہو، تمہاری زبان کی وجہ سے لوگوں کے عزتوں کے جنازے نہ نکلے ہوں، تمہاری زبانوں کے شر کے نتیجے میں
لوگوں کی عزتوں کے جنازے نہ نکلے ہوں، مسلم خواتین کی عزت نہ اچھالی گئی ہو. کاف اللسان من اعراضهم. کتنی باتیں آئی؟ شاباش، کتنی باتیں آئی؟ خفیف الظہر من دمائهم. تمہارے کندھوں پر تم جیسے دوسرے انسانوں کا خون نہ ہو، خون کا بوجھ. خمیس الباطن من اموالہم. تمہارے پیٹوں میں، تمہارے شکموں میں لوگوں کا ہڑپ کیا ہو مال نہ ہو. اور پتہ ہے ہم پڑوسی کتنی آسانی سے ایک ایک فٹ پڑوسی کی زمین کی طرف کھسکاتا جاتا ہے. آج ادھر نشان، کل کو ادھر، پرسوں کو ادھر، پرسوں کو ادھر، اور ایسا ایسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض. اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو زمین کے نشان بدل دیتا. کیا ہمارے بھائیوں کو یہ یاد ہے؟ اس کی پیٹ میں. یہ تو قرآن کہتا ہے خیر کی بنیاد اور اسلامی معاشرہ کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے دو. لیکن یہاں تو قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلی سعیرا. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کون کھاتا ہے؟ شاباش. یتیموں کا مال کون ہڑپ کرتا ہے؟ پہلے نمبر پر تو چچا کرتا ہے نا. چچا دیکھتا ہے میرا بھائی مر گیا، اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کیا کریں گے، وہ ان کا مال ہڑپ کر دیتا ہے. اس کو تو حکم تھا تو اپنے مال میں سے ان کو دے. وہ ایتاء ذی القربیٰ، اور وہ کیا کر رہے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا. انہیں لگ رہا ہے میں نے حلوہ اتارا، میں نے پوری اتاری، میں نے بوٹی اتاری، میں نے چاول کا دانہ اتارا. وہ تو دکھنے میں دانہ ہے، وہ دنیا دکھنے میں گوشت کی بوٹی ہے، وہ دکھنے میں حلوہ ہے. لیکن انما یأکلون فی بطونہم نارا. انہیں یاد ہونا چاہیے وہ اپنے پیٹ میں کھانے کا لقمہ نہیں، وہ جہنم کی آگ اتار رہے ہیں، آگ اتار رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یہاں انہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، وہاں جا کر وہ انجام کار جہنم کا ایندھن بنیں گے. آپ کو کیا دیا تھا اللہ نے حکم؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے اہل اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. اور تم خود آگ اپنے پیٹ پہ بھر رہے ہو. اسلامی معاشرہ کیسے ہوگا؟ معاشرے کا سدھار کیسے ہوگا؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ خاندانوں میں محبت کیسے بڑھے گی؟ رشتوں میں محبت کیسے بڑھے گی؟ رشتے مضبوط کیسے ہوں گے؟ یہاں ہر کوئی حسد سے دیکھ رہا ہے، ہر کوئی ترچھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کی نظر کب کم ہو جائے تو میں گھڑپ کر جاؤں، کب میرا ہاتھ چلے میں اس کی گردن تو پہنچ لوں، کب میری زبان چلے میں اس کی عزت کا جنازہ نکال دوں. مسلمان کی عزت بھی حرام، مسلمان کی جان بھی حرام، اور مسلمان کا مال بھی حرام. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرور کونین کے انسانی حقوق کا چارٹر جو اقوام عالم کو دیا گیا، انما اموالکم واعراضکم وانفسکم حرام علیکم. اے مومنو، تم پر تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں، تمہارا مال تم پر حرام کر دیا گیا. اور ہم کتنی آسانی سے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہیں، بہتان تراشی بھی کرتے ہیں، مال بھی ہڑپ کرتے ہیں، اور بس چلے تو جان بھی لے لیتے ہیں. اور یاد رکھو جان لینا صرف چھرے سے، گولی سے نہیں ہے. اس جان لینے کے لیے ایسا کلام کرنا جو کلام کسی کی جان کے در پہ ہو جائے. کوئی ایسی بات کرنا، آپ نے تو بات کر دی لیکن آپ اس کے اس انجام بد سے بے خبر ہے کہ آپ کی اس بات کے نتیجے میں کسی کی جان بھی جا سکتی. مدینہ میں ایک شخص رویا کرتا تھا، اللہ سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتا تھا. کہنے والے کہتے تھے تم تو اتنے نیک ہو، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہتا تھا میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے حضرت عثمان کے خون سے، مجھے حضرت عثمان کے خون سے اللہ بچا دے، آزاد کر دے. تو پھر تو نے تو اس کو قتل نہیں کیا. کہا لیکن ایک دن میں نے بھی کہا تھا نا کہ عثمان نے اپنوں کو کیوں گورنر بنایا. میں نے بھی ایک دن کہا تھا نا
کہ عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں گورنر بنایا؟ ہو سکتا ہے یہی بات آگے فتنہ بنی ہو، اسی بات نے سازشوں کے تانے بانے بنے ہو۔ میں سمجھتا ہوں میری اس بات سے کہیں حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ نے پیش آیا، میں اپنے آپ کو حضرت عثمان کے مجرموں میں سے گنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اپنے خون کی قدر کرو، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے خون کی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے، پہلے زبان بتایا پھر ہاتھ، گولی چلے گا تو ہاتھ سے چلائے گا، کلاڑی چلائے گا تو ہاتھ سے چلائے گا، چھری چلائے گا تو ہاتھ سے چلائے گا، لیکن اور اس کے وار سے انسان جا سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے شر سے پہلے زبان کا شر بتایا۔ اہل علم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا وار، زبان کا زخم، ہاتھ کے دیے زخم سے، زبان کا فساد ہاتھ کے فساد سے زیادہ ضرر رساں ہے، زیادہ نقصان ہے۔ اپنی زبانوں کی رکھوالی کرو، اپنی زبانوں کی رکھوالی کرو، اور ہر آئی گئی بات مت پھیلا دو، مت کرو کہ تمہاری باتوں کے متعلق ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات کرتے ہو لکھنے والے اسے لکھ لیتے ہیں اور تمہیں اپنے باتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اسی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا اگر ایک انسان اپنے کلام کو اپنے عمل میں سے سمجھے تو اس کی غلطیاں بہت کم ہو جائیں گی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں عمل کچھ ہے اور باتوں سے کیا ہوتا ہے۔ دکان پر بیٹھا، نائی کی دکان کے پاس بیٹھا، ٹیلر کے پاس بیٹھا، چوراہے پر بیٹھا، ہماری مائیں بہنیں کچن میں بیٹھی، پڑوس میں آ گئی، شروع ہو گئی باتیں، علاقے کی غیبت، رشتوں کی غیبت، کسی کی عزت اچھاڑی جا رہی ہے، کسی پر تہمت چلائی جا رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں اپنا اور اپنی نیکیوں کا صدقہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو۔ ہمارے سلف میں جب دیکھتے تھے کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا تو وہ اسے ہدیہ لے کر کے جاتے تھے، کہتے تھے ہم اس طرح کی نیکیاں کرنے سے قاصر تھے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی نیکیاں ہمیں دے دی، آپ نے اپنی نیکیاں ہمیں دے دی۔ کاش ہم سمجھے کہ ہماری باتوں سے ہماری نماز کے سجدے جا رہے ہیں، ہماری باتوں سے ہماری زکاتیں جا رہی ہیں، ہماری باتوں سے ہمارے روزے جا رہے ہیں کسی اور کے اکاؤنٹ میں کسی اور کے کھاتے میں، تو ہم میں سے کوئی بات ہی نہ کرے، ہم میں سے تو کوئی بات ہی نہ کرے، ہم میں سے تو کوئی اپنی زبان کے شر سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے معاشرے کو بچائے، اپنے رشتے کو بچائے، اپنے گھر کو بچائے۔ کتنے گھر اجڑتے ہیں زبان کے شر سے، کتنے انسانوں کی جانیں جاتی ہیں زبان کے شر سے۔ تو مجھے مینڈر والوں کیا وعدہ کرتے ہو آج کے بعد ہم اپنی زبانوں کی رکھوالی کریں گے؟ آپ دیکھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، لیکن وہ زبان باہر کھینچتے تھے، کہتے تھے هذه اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکت کے چوراہوں پر چھوڑ دیا، اس ہلاکت نے مجھے، اس زبان نے مجھے ہلاکت تک پہنچا دیا۔ حضرت کہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور کہاں ہم، انہیں جنت کی بشارت لیکن اپنی زبان کو پکڑے ہوئے ہیں، قید رکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بچی کو، آپ کی بہن کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے ساتھی کو، آپ کے دوست کو، اس کی زبان بچی نہیں ہے، اس کی زبان چلتی ہے۔ ہمیں بتایا تھا عبداللہ بن عمر نے کیف اللسان من اعراضہم، جہاں تمہارا کندھا ان کے خون کے بوجھ سے ہلکے ہوں، آپ کا پیٹ خالی ہو مسلمانوں کے مال سے، وہیں آپ کی زبان بھی خالی ہونی چاہیے، رکی ہوئی ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کی عزت پامال کرنے سے۔ چوتھا نقطہ بتایا لازما لامر جماعت، تم اپنے آپ کو مسلمانوں کی وحدت اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ پیوستہ رکھو۔ پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں معاشرے کی سچی میں اصلاح کرنی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان نقطوں پر عمل کرنا ہے۔ میں پھر آیت کی طرف آؤں گا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، احسان کرو اور اپنے قرابت داروں کو دو۔
ان کو آپ کی محبت بڑھے گی، ان کا رشتہ آپ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور آپ کی طرف سے ان پر صدقہ ہوگا۔ اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ حلال رکھو گے، یہ بھی تمہارا صدقہ شمار ہوگا۔ حالانکہ بیوی کو کھلانا تو واجب ہے ہی، مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دنیا کے انسانوں کے ساتھ خوش گفتاری سے کلام کرنا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، تبسم کا فی وجہ اخے کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کی موجودگی میں مسکرانا ہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں اپنے چہرے کو عبوساً قمطریرہ بنا کر رکھتے ہیں، جیسے لگتا ہے مسکرانے میں بھی خرچہ لگتا ہے، مسکراہٹ ان کے چہروں سے غائب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا تو سنا آپ نے، لیکن اما عائشہ کا وہ سنو۔ ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ آدمی کتنا برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رسول اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حشاش بشاش، خوش و خرم، روشن یعنی خوشگوار چہرے کے ساتھ حشاش بشاش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ جب جانے لگا تو حضرت عائشہ سے دیکھا، ہماری اور آپ کی ماں رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آدمی آیا تھا قلت کیت و کیت، آپ نے ایسا و ایسا فرمایا، لیکن جب سامنے آیا تو آپ کے استقبال کا منظر کیا تھا، آپ کے چہرے انور پر کیا رونق تھی، کتنے حشاش بشاش انداز میں، یعنی لگا حضرت عائشہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ باللہ قول و فعل میں کچھ فرق ہے۔ تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ متی احدنی فاحشہ، اے عائشہ تو نے مجھے کب فحش، اپنے کلام میں حد سے تجاوز کرنے والا پایا، کب پایا تو نے مجھے؟ تو یہ آیت بھی ہمیں اسی اخلاق کی تعلیم دے دی، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کان خلق القرآن ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ جو خیر کی جو تین بنیادیں ہیں وہ ہے عدل، احسان اور غریبوں، رشتہ داروں، قرابت داروں ان کو دینا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے فحشاء، فاحش کی جمع فحشاء، فحش بیہودہ کلام اور عمل، حرکت بیہودہ حرکت، فحش حرکت، فحش بات بھی آئے گی، حرکت بھی آئے گی اور فعل بھی آئے گا جس کا تعلق فحاشی کے ساتھ ہو۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں فحاشی کا تعلق انسانی اخلاق کے جنازے سے ہے، انسانی اخلاق کے انحطاط سے ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس وقت زیادہ اغوا کاریوں میں، عزتوں پر حملے اور اسی طرح کے جرائم میں زیادہ مبتلا ہے، تو اللہ اسے منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ فحش سے منع کرتا ہے۔ والمنکر، منکر، فحش بھی منکر ہے، فحش داخل ہے منکر میں، اور منکر فحش سے زیادہ عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فحاشی سے بھی، اور ہر وہ کام ما انکر الشرع، ہر اس کام کو جس کو شرع نے منکر قرار دیا، برا قرار دیا ہو، اسلام سے منع کرتا ہے۔ فحشا میں زیادہ وہ اخلاقی نقطہ آئے گا، لیکن منکر دوسرے معاملات میں بھی، بددیانتی، قتل و غارت، فتنہ فساد، ان تمام کو شامل ہے۔ شرک کو بدرجہ اولا، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو معروف میں سب سے بڑا معروف توحید، اور منکر میں سب سے بڑا منکر شرک۔ اللہ تعالیٰ فحشی سے بھی منع کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پردے کا حکم دیا وہ کس لیے دیا؟ تاکہ ہم فحشی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع کیا، کس لیے؟ تاکہ ہم فحشی کے ارتکاب سے بچیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا تاکہ ہم عزتوں کا جنازہ نہ نکلوائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ پاک رہے، تاکہ ہمارا شجر نسب پاک رہے، تاکہ مرد مومنوں کی نگاہیں جھکی رہیں۔ فحشا، منکر، یہ چیزیں اسلام منع کرتا ہے، اور نماز کے متعلق تو خصوصیت سے آیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اسلام فحشا منکر سے روکتا ہے۔ نماز بدرجہ خاص، جو انسان نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہے،
نماز کے آداب اور صفات کی رعایت کرتے پڑھتا ہے، اس کی نماز یقیناً اس کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن فحش سے نہیں روکتے، یہ ہماری نماز ہمیں فحش سے نہیں روکتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی تم نے وہ نماز ہی نہیں پڑھی جس نماز میں فحاشی سے روکنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ کہتا ہے کہ پھر ان کے بعد ان کے ناہنجار خلف ناہنجار وہ نافالق لوگ آئے، انہوں نے نمازیں ضائع کی اور ساتھ میں کیا بتایا؟ شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اہل علم سے نقطہ مستمد کرتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت اور شہوتوں کے ترک، اس میں آپس میں گہرا جوڑ ہے۔ جو شخص نمازیں پڑھے گا وہ فحاشیت سے رکے گا، اور جو فحش دیکھے گا، فحش بولے گا، فحش کرے گا، اس کو نماز کے متعلق سستی پیدا ہوگا، وہ نماز سے سست ہو جائے گا، وہ نماز سے کاہل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اپنا معاشرہ فحاشات اور منکرات سے بچانا ہے تو آپ کو نمازیں پڑھنی ہے اور باجماعت پڑھنی ہے۔ تیسری چیز جسے اللہ منع کرتا ہے والبغی، بغی ہوتا ہے ظلم اپنی تمام شکلوں کے ساتھ۔ آپ زن پر حملہ کرو، زر پر حملہ کرو، زمین پر حملہ کرو، زیادتی کرو، اس کو چھوڑ لو۔ تینوں زن زر زمین کے چھینے کو بغی کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ زن زر زمین کے چھیننے کو بغی کہتے ہیں، ان عزتوں پر حمل کو بغی کہتے ہیں۔ ظلم کی تمام شکلیں، ظلم کی تمام قسمیں بغی کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ظلم سے منع کرتا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ ظلم سے منع کرتا ہے کیا وہ کسی پر ظلم کرنے والے بننے چاہیے؟ شاباش، کرنے چاہیے کسی پر ظلم؟ جنہیں اللہ تعالیٰ اسلام جیسا دین جسے سلامتی کا دین کہا گیا ہے، وہ سلامتی والا دین کسی کے لیے بے چینی اور بدامنی چاہے گا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا والمومن من امنہ الناس علی دماءہم واموالہم، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر کے لوگ اپنے جان کو اور اپنے خون کو، اپنے جان کو اور اپنی عزت کو، یا اپنی جان کو اور اپنے اعمال کو محفوظ تصور کریں۔ مومن وہ ہے۔ تو مومن جو ہوگا اس کے ذریعے سے غیر کو تحفظ ملے گا۔ مستد بزار کی روایت میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، الناس کا لفظ ہے، یعنی ساری انسانیت کو تحفظ ملے، اس کے مال سے مال کو تحفظ ملے، اس کی عزتوں کو تحفظ ملے۔ تو یہ آیت آپ کے اصلاح معاشرہ کے موضوع کے لیے ایک جامع اور مانع آیت ہے۔ خیر کی خصلتوں کے دروازے کھولتی ہے، اور خیر کا آغاز عدل اور انصاف اور احسان اور صدقہ و خیرات اور غربا اور اپنے قریبوں کو دینے میں ہے۔ اور اگر معاشرے کے تانے بانے کو بچانا ہے، معاشرے کو تباہیوں اور بربادیوں سے بچانا ہے، تو اپنے آپ کو فحاشی، منکرات اور ظلم و زیادتی سے روکنا ہوگا۔ میں امید کروں گا انشاءاللہ ہم اور آپ ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے، ہر قسم کے فحش اور منکر سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے، پھر اپنے بچوں کو اس کی تربیت کریں گے کہ وہ اس سے بچے، پھر اپنے رشتہ داروں، احباب اور پڑوس کو بچائیں گے۔ یہ کانفرنس، اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم اہل پنچ کو عموماً اور اہل مہنڈر کو خصوصاً ظلم کی ساری صورتوں سے، مال ہڑپ کرنے کی ساری صورتوں سے، عزتوں کی پامالی کی ساری صورتوں سے آپ کو روکتے ہیں، آپ کو منع کرتے ہیں۔ دکاندار ہے تو خریدار کو دھوکہ نہ دے، خریدار ہے تو دکان کو آنکھ مچولی کر کے اسے دھوکہ نہ دیں۔ اگر آپ افسر ہیں تو سائل کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور سائل ہے تو افسر پر ناحق الزام تراشی نہ کریں۔ آپ پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں، آپ حاکم ہیں تو محکوم کا خیال رکھیں، آپ محکوم ہیں تو اپنے حاکم کا خیال رکھیں، آپ رشتوں کا احساس رکھیں۔ اسلام نے تو بلی کو بھی گھر میں بند کرنے سے منع کر دیا کہ اس کو کھانا پینا دانی پانی نہ ملے اور وہ جان سے گنوا بیٹھے۔ اس جرم کو انسان نے اس قید کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی، جبکہ ایک کتے کو پانی، کتے کی پیاس بجھانے کو
ایک ایسا شخص جو اپنے منکرات سے جہنم کا حقدار بن رہا تھا، لیکن صرف کتے کو پانی پلانے سے وہ شخص جنت کا وارث بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی خیر کے کام کریں، ہم بھی سوشل ویلفیئر کے کام کریں، ہم بھی لوگوں کو پانی پلائیں، ہم بھی لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہم بھی لوگوں کے مال عزت ان کے نفسوں کا خیال رکھیں، اور ہم بھی اپنے پاس پڑوس والوں کا خیال رکھیں۔ یہی آج میری آپ سے استدعا ہے، اور جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ہر خطے میں، شہر و گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ جا کر کے ہمارے اساتذہ، ہمارے خطبہ، ہمارے علماء یہی پیغام دے رہے ہیں، اور اسی پیغام، یہی پیغام ہماری جمعیت کا نصب العین ہے، اور اسی کے لیے ہم شہر و گاؤں کوشاں ہیں، اور اسی کے لیے ہماری جمعیت اہل حدیث پورچ محنت کرتی ہے، تگادو کرتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک یہودی کی پیٹھ ٹیڑھی ہوئی، اسے چلتے ہوئے دیکھا، راستے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہنے لگے اے عمر، جب طاقتور تھا، محنت مشقت کرتا تھا تو میں جزیہ دیتا تھا، اپنے عیال کو پالتا تھا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا تو میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو بھیک لوگوں سے مانگ مانگ کر کے آپ کا جزیہ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کتنی بڑی بات کہی تھی۔ اے مسلمانوں، آج یہ آس پڑوس بستے والے تمام انسانوں کو حضرت عمر کی یہ بات ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس یہودی کے لیے، بیت المقدس کے اس یہودی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا واللہ ما انصفنا، قسم اللہ کی ہم نے اس یہودی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور پھر اپنے خازن کو حکم دیا کہ اس کو بیت المال سے وظیفہ جاری کرو۔ یہ دین ہے عمر کی، اور اسی نام پر یہ مسجد بنی ہے۔ میں امید رکھوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کا بول بالا ہوگا، اس کے نہج کا، اس کے منہج کا، اس کے طریقے کا یہاں سے بول بالا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر ضلع جمعیت، تحصیل جمعیت مینڈر، اور اس مقامی جمعیت اور اس مسجد کی انتظامیہ اور آپ سب رضاکاروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بہترین استقبال کیا، ہماری ضیافت کا خیال رکھا، اور ادھر مسلمانوں کے لیے آپ لوگوں نے انتظامات کیے، اور انہیں اپنے سینوں میں، مسجد سے پہلے آپ لوگوں نے انہیں اپنے سینے میں جگہ دی، اپنے دل میں جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سگنے اس کے لیے کوئی محنت کی ہے، کوئی جد و جہد کی ہے، کوئی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ جد و جہد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ کوشش قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔